دینی اعتبار سے، طبی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے جو کچھ کہا جانا چاہیے وہ سارا کہا جا چکا ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے ان میں سے ہمارا یہ مخاطب کوئی بھی نہیں، وہ تو تمام اپنے گھروں میں ہیں یا اپنے ان ٹھکانوں پر ہوں گے جن ٹھکانوں میں وہ اس لت میں مبتلا ہیں۔ تو جیسا کہ ابھی ہمارے دو رفیق محترم حضرات نے کہا کہ آگے کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بھی شاندار تجاویز آئی ہیں، تو اب مزید گفتگو نہ کی جا سکتی ہے نہ ضرورت ہے۔ البتہ اختصار کے ساتھ یہ 2 یا 3 باتیں اگر طے ہو جاتی ہیں تو بہت بہتر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ معاشرے میں اس حوالے سے 2 قسم کے لوگ ہیں، وہ تمام لوگ جو بچے ہوئے ہیں اور وہ تمام لوگ جو اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو بچے ہوئے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے کہ اس لت سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ، اور جو مبتلا ہو چکے ہیں ان کو اس میں سے کیسے نکالا جائے۔ جو بچے ہوئے ہیں ان کو بچانے کے لیے جیسا کہا گیا مختلف ذرائع استعمال کیے جانے چاہیے۔ ان ذرائع میں سے مساجد کے ممبر، ان ذرائع میں سے آج کا سوشل میڈیا، ان ذرائع میں سے لٹریچر، یہ جتنا زیادہ پھیلے گا اتنا اس سلسلے میں معلومات سامنے آئیں گی۔ ہمارے پاس ذرائع یہی ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کے گھر میں جا کر کے حملہ کر کے نہیں جا سکتے، جیسا کہ ہمارے بھائی نے فرمایا۔ تو یہ تو ہے ان تمام بھائیوں تک بات پہنچانے کا طریقہ جو اس میں محفوظ ہیں، اور جو مبتلا ہو چکے ہیں ان کے لیے تو بڑی مشکل محنت درکار ہے، اور اس مشکل محنت کے لیے بہت مضبوط طبقہ چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو ٹریس کرنا ہے، ان کی درجہ بندی کرنی ہے، ان کی فہرستیں بنانی ہے، پھر ان سے ملاقات کرنی ہے، ملاقات کرنے کے بعد پھر ان کو نکالنے کی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ یہ جو فارم ہمیں دیا گیا ہے اس فارم کو ہم فل کریں گے اور اپنے بڑی تجاویز ان کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد ایک منصوبہ بند طریقہ کار مرتب کیا جائے اور اس کے مطابق پھر آگے کام ہوگا، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نتائج نکل سکتے ہیں۔ انسان کے بس میں جو کچھ ہے وہی کر سکتا ہے، ہدایت کے فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم اس بارے میں جو کچھ کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ان تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ جو ہم کر سکتے ہیں اگر اس میں کوتاہی ہو تو ہمارا مواخذہ ہوگا، اور جو ہم نہیں کر سکتے ہیں اس میں ہم محفوظ بھی نہیں ہوں گے۔ جو ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہم سے جو تعاون کی امیدیں ان کو ہو سکتی ہیں، جو ضرورت ہے وہ تعاون ہم دیں گے، اور اس کے بعد پھر جیسا کہ ہمارے رفیق محترم نے فرمایا کہ نئے فورم بنانے کے بجائے جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم انہی کے ساتھ دیں گے اور انہی کو اپنی تجاویز پیش کریں گے، اور جہاں جہاں جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ سب وہی کریں گے۔ اسی میں اس کا ایک پہلو ذرا سا اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ شراب کی حرمت تو قرآن سے منسوخ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی منشیات ہیں وہ تمام منشیات جن کی نشے کی سطح شراب کے درجے کی ہیں، وہ تمام منشیات بھی اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے شراب حرام۔ اس لیے کہ اسلام جب کسی چیز کو حلال یا حرام کرتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ جب غور کیا جائے گا تو وہ وجہ جن چیزوں میں پائی جائے گی ان کا حکم بھی وہی ہوگا۔ تو شراب جس درجے کے نشے کی وجہ سے حرام ہے، اس درجے کا نشہ دنیا میں جس چیز میں پایا جائے گا، بلکہ اب دنیا کی بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جن کے اندر شراب سے کہیں زیادہ تیز نشہ ہے۔ براؤن شوگر میں تو یقین اس سے زیادہ نشہ ہے، اسی طرح سے کرسٹل متھ اس میں تو اس سے بھی زیادہ تیز نشہ ہے۔ تو منشیات کی جتنی قسمیں ہیں وہ تقریباً تمام اس میں داخل ہیں۔ اس لیے حرمت و حلال کا مسئلہ نہیں ہے، حرام بہرحال حرام ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ پھیلا رہے ہیں یقیناً وہ اللہ کے غضب کے بھی مستحق ہیں، اور اگر وہ مادی اور معاشی ضرورتوں کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ مادی ضرورتیں پورا کرنا نہیں، بات میں یہ زہر مول لے رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس نے یہی کام کیا اور یہی کام کرنے کے بعد پھر پیسہ کمایا، اور اس کے بعد ایک ہی بیٹا تھا اور وہی کینسر میں پھنس گیا، اور وہ خود ہی کہتا ہے کہ یہ میری وہی مصیبت ہے، میں نے پیسہ کمایا، دوسروں کے لڑکوں کو برباد کیا، اور اب میرا ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی کینسر کا شکار ہے، اور وہ بھی بلڈ کینسر کا شکار ہے۔ اور بتا رہے تھے کہ تقریباً 48 لاکھ خرچ ہو چکے ہیں، اور آگے اب بچے کے ٹھیک ہونے کی توقع نہیں ہے، اور وہ جتنا پیسہ کمایا تو اس سے زیادہ اس میں جا چکا ہے۔ اللہ ہے، کائنات چلا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے۔ بہرحال جو کچھ کہا گیا ہمارے علماء کی طرف سے، ڈاکٹر صاحبان کی طرف سے، وہ حتمی ہے، اسی کو مرتب کیا جائے، اور مرتب کرنے کے بعد ایک منصوبہ بند مہم شروع کی جائے تو اسی میں انشاءاللہ پھر کامیابی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔